اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لائف ویو ود اسرار قریشی کی ایک اور نشست کے ساتھ میں حاضر ہوں۔ اللہ پاک مجھے اچھی بات عطا فرمائے اور اس بات کو آپ تک اچھے طریقے سے پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ ہماری گفتگو ہولسٹک مینجمنٹ پہ جاری ہے، جو مینجمنٹ کا وہ سٹائل ہے جو کمپریہنسو ہے، انٹیگریٹڈ ہے، جامع ہے، مربوط ہے، اور ہم نے مختلف سٹیجز سے گزر کے آج یہ اس سلسلے کی 5ویں نشست ہے، جس میں ہم بات کر رہے ہیں کہ آپ جو بھی آپ کا مینجمنٹ سٹائل ہے کرنٹلی، اس سے نکل کے جب آپ ہولسٹک مینجمنٹ سٹائل کی طرف موو کرتے ہیں تو کون سی چیزیں ذہن میں رکھنے کی ضرورت ہے، کون سی چیزیں سیکھنے کی ضرورت ہے اور پریکٹس کرنے کی ضرورت ہے، تاکہ آپ ہولسٹک مینجمنٹ سیکھ سکیں اور پریکٹس کر سکیں۔ 3 باتیں ہم نے پچھلی نشست میں کی تھیں۔ ایک کنسرن فار اچیومنٹ تھا ان اے ہولسٹک وے، کنسرن فار پیپل تھا ان اے ہولسٹک وے، اور کنسرن فار ویلیوز تھا ان اے ہولسٹک وے۔ 3 کنسرنز کی ہم آج بات کریں گے، تو یہ 6 کنسرنز ملا کے میرے خیال میں ہولسٹک مینجمنٹ تک ہمارا سفر مکمل کر دیتے ہیں۔ جو چوتھا کنسرن ہے وہ کنسرن فار انوویشن۔ یہ بھی ہولسٹیکلی نہایت ضروری ہے کہ جو کام جیسے ہو رہا ہے ساری عمر ویسے ہی نہ ہوتا رہے، یا جو کام آج سے 10 سال پہلے جس طریقے پہ ہوتا تھا آج بھی وہی ہو رہا ہو، یا جو کام اس وقت ہوتا تھا جب کمپنی کا سائز 10 ملین تھا اور آج کمپنی کا سائز 100 ملین ہے تو تب بھی اسی طریقے سے ہوتا رہے، یہ ممکن نہیں ہے۔ کیونکہ اگر ایسا ہوگا تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ کئی چیزیں درمیان میں بریک ڈاؤن میں چلی جائیں گی، کیونکہ آرگنائزیشن کی بھی ایک کیپیسٹی ہوتی ہے اور لوگوں کی بھی ایک کیپیسٹی ہوتی ہے، اور دونوں چیزیں مل کے ایک اوور آل آرگنائزیشنل کیپیسٹی بناتی ہیں۔ یعنی آرگنائزیشن کی کیپیسٹی یہ ہے کہ اس کے جو بھی اس کا انفراسٹرکچر ہے اور جو اس کے ٹولز ہیں، لیٹ سے اس کا انٹرنیٹ کا، اس کا انٹرانیٹ کا سلسلہ ہے، اس کے جو بھی سسٹمز، پروسیجرز، پالیسیز بنی ہوئی ہیں، وہ کس والیوم تک سپورٹ کر سکتی ہیں، ان کی کیا کیپیسٹی ہے۔ وہ 100 ملین کو سپورٹ کر سکتی ہیں، وہ 100 لوگوں کو سپورٹ کر سکتی ہیں، یا اس سے زیادہ بھی کر سکتی ہیں۔ اب اگر فرض کیجئے کمپنی کا سائز 1000 ملین ہو گیا اور لوگوں کی تعداد 500 ہو گئی، تو کیا یہ سسٹم کلیپس کر جائے گا کہ پتہ چلے گا کہ آپ کے کمپیوٹر چلنے بند ہو گئے ہیں، آپ کا سرور فوت ہو گیا ہے اور آپ کے باقی جو پروسیسز تھے وہ بھی غائب ہو گئے ہیں، اگر کیپیسٹی ٹھیک نہیں ہے۔ اور اسی طرح سے لوگوں کا معاملہ ہے کہ جو لوگ 100 ملین کو ہینڈل کر رہے تھے بزنس کو، اور اس کی جو بھی ریکوائرمنٹ تھیں، اس کے نمبر آف ڈسپیچز تھیں، اماؤنٹ آف پروڈکشن تھی، اس کے فائنینسز تھے، اس کی سپلائی چین تھی، ان کی کیپیسٹی کیا کہتی ہے؟ کیا وہ 1000 ملین کو مینیج کر سکتے ہیں؟ کیونکہ اگر یہ انکریمنٹلی بڑھ نہیں رہی تو ایک پوائنٹ آئے گا جہاں پہ آ کے مس میچ ہو جائے گا، اور جب وہ مس میچ ہوگا تو سسٹمز کلیپس کرنے لگ جائیں گے اور گروتھ بند ہو جائے گی، آرگنائزیشن کی گروتھ نہیں ہو پائے گی۔ تو انوویشن کا مقصد یہی ہے کہ کانسٹنٹلی کچھ نہ کچھ نیا سوچتے رہیں۔ انوویشن کی کئی جہتیں ہیں۔ انوویشن پروڈکٹس ڈیولپمنٹ میں بھی ہے کہ آپ نئی پروڈکٹس کے بارے میں سوچیں، لے کے آئیں، ان کو ڈیولپ کریں۔ انوویشن سروسز میں بھی ہے کہ آپ اپنے کسٹمرز کے لیے کیا کرتے ہیں ایسا جس سے کسٹمر ڈیلائٹ آپ اچیو کر سکیں، تو یہ بھی ایک کانسٹنٹلی انوویٹ کرنے کی چیز ہے۔ انوویشن آپ کے پروسیسز، آپ کے انٹرنل معاملات میں بھی ہے کہ آپ اپنے طریقہ کار کس حد تک بدلتے رہتے ہیں اور کیوں اور کیسے کیسے کب کب بدلتے رہتے ہیں۔ تو کنسرن فار انوویشن از ایکسٹریملی امپورٹنٹ فار ہولسٹک مینجمنٹ، کیونکہ اگر یہ نہیں ہے اور پرانی لکیر پہ چلتے رہنا ہے تو پھر ظاہر مینجمنٹ ہولسٹک نہیں ہو پائے گی۔ چوتھا کنسرن یہ ہے۔ 5واں کنسرن ہے جو آج کل خاص طور پہ بہت امپورٹنٹ ہے، وہ ہے کنسرن فار انوائرمنٹ۔ دیکھیے امپورٹنٹ یہ ہمیشہ سے تھا، یہ الگ بات ہے کہ ہم اس کو ریکگنائز کرنے پہ راضی نہیں تھے۔ دوسرا فیکٹر یہ بھی تھا کہ لیٹس سے جب میں ینگ تھا، چھوٹا تھا، اس وقت جو صفائی کی صورتحال تھی وہ آج سے بہت بہتر تھی، لیکن اس کی وجہ یہ نہیں تھی کہ اس وقت صفائی کا انتظام اچھا تھا، اس کی وجہ یہ بھی تھی کہ اس وقت اتنے لوگ نہیں تھے، ٹریش اتنا پروڈیوس نہیں ہوتا تھا۔ اب تو ٹنوں کے حساب سے ڈیلی ٹریش پروڈیوس ہوتا ہے، ہر گھر میں ایک اتنا بڑا ٹریش کا لفافہ ہر روز بنتا ہے، اور جو بڑے ہاؤس ہولڈز ہیں وہاں تو کئی لفافے بن جاتے ہیں، ٹریش بیگز بن جاتے ہیں۔ اب اگر یہ کہیں ڈسپوز آف نہیں ہو رہے اور ہمارے آس پاس ہی کہیں پھر رہے ہیں تو ہم تو کانسٹنٹلی گندگی کا شکار ہیں، جو کہ ہیں،
ایک یہ ہے. دوسرا یہ ہے جو ویسٹ واٹر ہے، جو کیمیکلز ریلیز ہو رہے ہیں. کتنی زمینیں ہماری برباد ہو گئیں اسی وجہ سے کہ کنسرن فار انوائرمنٹ نہیں تھا، اور جو جس کے جی میں آیا اس نے کر لیا، اور اس کی وجہ سے بہت سا نقصان ہو گیا. آئی اسٹل ریممبر کوئی ایک صاحب ٹی وی پہ کوئی ایک بزرگ بیٹھے ہوئے تھے ایک مرتبہ، اور وہ انجینئر تھے، پرانے انجینئر تھے، اور وہ چشمہ رائٹ بینک کینال کی بات کر رہے تھے جو دریائے سندھ سے کسی زمانے میں یہ نکالی گئی تھی نہر، بڑی نہر تھی. تو انہوں نے ایک بڑا تاریخی جملہ فرمایا. انہوں نے کہا جی ہم نے وہ نہر بنا دی، بڑا اچھا ہو گیا جناب، بڑی اس سے اریگیشن کا سسٹم کو سپورٹ ملی، لیکن اس کے کوئی 2 سال کے بعد ہمیں احساس ہوا کہ اس نہر کے اندر سے پانی سیپیج کر کے آس پاس کی جو زمینیں تھیں ان میں واٹر لاگنگ ہو گئی، یعنی ان کی پانی کی سطح اوپر آ گئی، اور جب اوپر آتی ہے واٹر لاگنگ ہوتی ہے تو وہاں پہ کلٹیویشن مشکل ہو جاتی. تو پھر ہم نے سوچا کہ اچھا پھر اس کے کنارے پکے کرنے چاہیے. تو اس کے بعد پھر ہم نے وہ ایک کیمپین شروع کی، اور پھر ہم نے کچھ کوشش کر کے اس کے جو کنارے اور اس کا بیڈ تھا اس کو ہم نے پھر پکا کرنے کی ایک باقاعدہ یعنی ایک پلان بنایا، ایک بڑا آبویسلی ملٹی بلین روپی ٹائپ ایک پروجیکٹ بنا، اور پھر وہ ہوا. مائی پوائنٹ از کہ یہ اتنا بڑا کمپلیکیٹڈ سوال نہیں تھا کہ جب نہر بن رہی تھی اور کھودی جا رہی تھی تو اس وقت یہ کسی کے ذہن میں نہ آیا ہو، جبکہ سارے ٹیکنیکل لوگ ہوں اور ان کو پتہ ہو. اس میں ایگریکلچر والے بھی شامل تھے، اس میں اریگیشن والے بھی شامل تھے، اس میں جو PWD پاکستان کا جو ورکس ڈپارٹمنٹ والے بھی شامل تھے، پبلک والے. تو یہ ہو نہیں سکتا کہ کسی نے نہ سوچا ہو، لیکن چونکہ ہماری عادت نہیں ہے ایک سرٹن حد سے زیادہ اپنے آپ پہ بوجھ ڈالنے کی، لہٰذا یہ واقعہ ہو گیا. اور یہ مینجمنٹ میں چل رہا ہے، یہ فارماسیوٹیکل میں بھی چل رہا ہے، یہ ہر ٹریڈ میں چل رہا ہے کہ جس کا نظر بچتی ہے وہ اپنا کیمیکل ریلیٹڈ پانی چھوڑ دیتا ہے گلیوں میں، بازاروں میں، کہیں زمین پہ، جہاں کہیں نظر آ جائے اس کو چھوڑ دیتا ہے. یہ بہرحال ہولسٹک نہیں ہے، یہ تو ویسے بھی بہت ہی ان ہولسٹک کام ہے. سو کنسرن فار انوائرمنٹ نہایت ضروری ہے. آپ کی ایمیشنز کیا ہیں، آپ کا ویسٹ واٹر کیا کہتا ہے، آپ کے پروسیسز کیا کہتے ہیں، آپ ویسے انوائرمنٹ فرینڈلی چیزیں بناتے ہیں یا نہیں بناتے، آپ ریسائکلنگ کرتے ہیں نہیں کرتے، آپ کے مٹیریلز کس طرح کے ہیں، کیا آپ اس میں ویسٹیج کس حد تک آپ کرتے ہیں. یہ سب کنسرن فار انوائرمنٹ ہے. اگر یہ نہیں ہے تو پھر ہولسٹک مینجمنٹ کی شرائط پوری نہیں ہوں گی. چھٹا اور آخری کنسرن جس کی آج میں بات کروں گا وہ ہے کنسرن فار سوشل رسپانسبلٹی. اچھا، اب ہم CSR کا لفظ بڑا پاپولر ہے، ہمارے ہاں بھی پاپولر ہے، لیکن ہم CSR کو چیریٹی کے طور پہ لیتے ہیں. یعنی جتنی کمپنی CSR کر رہی ہیں میجورٹی اس میں سے ان کا طریقہ یہی ہے کہ وہ ایک کہیں پہ فری ڈسپینسری کھول دیتے ہیں، کہیں پہ ایک انڈر پریویلیج کسی جگہ پہ، کسی گاؤں میں کسی جگہ ایک بچوں کا اسکول کھول دیتے ہیں، اور یہ سمجھتے ہیں کہ ہم کارپوریٹ سوشل رسپانسبلٹی ہماری پوری ہو گئی. حالانکہ ایسا نہیں ہے. کارپوریٹ سوشل رسپانسبلٹی یہ ہے کہ جس جگہ سے آپ اپنا بزنس جنریٹ کر رہے ہیں، جس چیز کو وہ افیکٹ کر رہا ہے یا جس چیز سے وہ ریلیٹ کر رہا ہے، اس کی اپ برنگنگ اور ڈیولپمنٹ کے لیے کام کیا جائے. یعنی فرض کیجئے آپ کے قریب گاؤں لگتے ہیں، تو ان گاؤں میں اگر آپ لوگوں کو ٹیکنیکلی اپ گریڈ کریں اور انہیں سکھائیں تو وہ آپ کے بھی کام آئیں گے، وہ انڈسٹری کے بھی کام آئیں گے، وہ بہت جگہوں پہ ان کے لیے بہتری ہو جائے گی. یہ کارپوریٹ سوشل رسپانسبلٹی ہے. یہ نہیں ہے کہ آپ اس گاؤں میں ایک بچیوں کے لیے اسکول کھول دیں جس میں فیس نہ لیں آپ. یہ تو ایک بہت ہی اس کا لمیٹڈ ایسپیکٹ ہے، اور یہ بہت ساری صورتوں میں یہ بہت کوئی خاص پروڈکٹیو بھی نہیں ہوتا. یا آپ وہاں پہ ایک فری ڈسپینسری بنا دیں اور اس میں کوئی چھوٹا موٹا مفت علاج کروا دیا کریں لوگوں کا، تو یہ بھی چلیں، ایک کسی حد تک تو فائدہ تو دے گا. لیکن یہ CSR نہیں ہے، یہ فلانتھراپی ہے، یہ خیرات کا کام ہے. وہ آپ کرنا چاہیں سبحان اللہ، نہیں کرنا چاہیں مت کیجیے، لیکن کارپوریٹ سوشل رسپانسبلٹی کو صحیح معنوں میں سمجھ کے وہ کیجیے جو CSR ہے. تو کنسرن فار سوشل رسپانسبلٹی یہ. تو اب میں سم اپ کر دوں کہ جب ہم ہولسٹک مینجمنٹ کی طرف جانا چاہتے ہیں تو 6 کنسرنز ایسے ہیں جو نظر میں رکھنے چاہیے. کنسرن فار اچیومنٹ ہے، کنسرن فار پیپل ہے، کنسرن فار ویلیوز ہے، کنسرن فار انوویشن ہے، کنسرن فار انوائرمنٹ ہے، اور کنسرن فار سوشل رسپانسبلٹی. اور یہ سارے کے سارے کنسرن
ہولسٹک وے میں جب ایڈریس ہوتے ہیں تو پھر ہماری مینجمنٹ ہولسٹک مینجمنٹ ہوتی ہے۔ مزید ہولسٹک مینجمنٹ پہ ہم انشاءاللہ اگلی نشست میں بات کریں گے۔ اللہ پاک آپ کو بڑی کامیابیاں عطا فرمائے، اللہ پاک آپ کا حامی و ناصر ہو، ہم سب کا حامی و ناصر ہو، آمین۔